دوستو آج کی اس ویڈیو میں 3 باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، مریض کی عیادت کیوں ضروری ہے؟ نمبر 2، مریض کی عیادت کے فوائد کیا ہیں؟ اور نمبر 3، مریض کے پاس کیا کریں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتی اخاہ المسلم عائدا مشى فی خرافۃ الجنہ۔ دوستو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں، جس کا نام ہے زندگی کا آخری سفر اور جنازہ ٹریننگ۔ آج کے اس پروگرام میں آپ دوستوں کے سامنے 3 باتیں بیان کرنی ہیں۔ نمبر 1، مریض کی عیادت کیوں ضروری ہے؟ نمبر 2، مریض کی عیادت کے فوائد کیا ہیں؟ اور نمبر 3، مریض کے پاس کیا کریں؟ مریض کی عیادت کیوں ضروری ہے؟ اس تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2162۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان 6 حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ مریض کی عیادت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1239۔ صحابی بیان کرتے ہیں، امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب7 ونہانا عن 7، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کام کرنے کا حکم دیا، اور 7 کاموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا۔ اور ان 7 کاموں میں سے جن کا ہمیں حکم دیا ہے، امرنا بعیادت المریض، ان 7 کاموں میں سے ایک کام مریض کی عیادت کرنا بھی ہے۔ مریض کی عیادت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل سنت ہے۔ اس تعلق سے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3102۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجع کان بعینی، میری آنکھ میں درد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے میرے پاس تشریف لائے۔ دوستو ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ مریض کی عیادت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اور نمبر 3، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل سنت بھی ہے۔ دوستو آئیے اب جانتے ہیں کہ مریض کی عیادت کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ اس تعلق سے آپ دوستوں کے سامنے 3 احادیث بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور یہی حدیث صحیح الجامع کے اندر بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر 1442 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی اخاہ المسلم عائدا مشى فی خرافۃ الجنہ، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، مشى فی خرافۃ الجنہ، وہ جنت کے باغیچے میں چل رہا ہوتا ہے، حتیٰ یجلس، حتیٰ کہ وہ مریض کے گھر میں جا کے بیٹھ نہ جائے۔ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، جب وہ وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً، اگر صبح کے وقت وہ کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، اس کے لیے 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، حتیٰ یمسیہ، حتیٰ کہ شام ہو جائے۔ اگر وہ شام کے وقت کسی کے گھر میں عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ صبح ہو جائے۔ دوستو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر آپ جنت کے باغیچے میں چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمت آپ کو ڈھانپ لے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے 70,000 فرشتے دعا کریں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مریض کی عیادت ضرور کریں۔ دوستو مریض کی عیادت کے کیا کیا فوائد ہیں، اس تعلق سے ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1443۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد مریضا، جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، نادا مناد فی السماء، ایک آسمان میں آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، طبت وطاب ممشاک، تو نے بہت اچھا کام کیا اور تیرا چلنا بہت اچھا ہے۔ اور آسمان میں آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، تو نے اپنا ٹھکانہ، تو نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا ہے۔ مریض کی عیادت کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور وہ فائدہ ہے اللہ رب العالمین کی رضا کا مل جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے صحیح مسلم میں، حدیث نمبر ہے 2569۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، بے شک اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن کہیں گے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ ابن آدم کہے گا کیف اعودک وانت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، آپ نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر آپ اس کی عیادت کرتے لوجدتنی عندہ، آپ مجھے اس کے پاس پاتے۔ علماء نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے بتلایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی رضا کو وہاں پہ پاتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ دوستو آئیے اب جانتے ہیں کہ مریض کے پاس کیا کرنا چاہیے۔ مریض کے پاس 3 اہم کام جو ہم میں سے ہر بھائی کو کرنے چاہیے۔ پہلا اہم کام صبر کی وصیت کرنا۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ عصر، سورۃ نمبر 103 آیت نمبر 3، ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، پوری کی پوری کائنات خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جب آپ کسی بیمار کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں اسے صبر کی وصیت کیا کریں، ادھر ادھر کی کہانیاں سنانے سے یہ اچھا ہے کہ اسے صبر کی وصیت کریں۔ دوستو مریض کے پاس کرنے والا دوسرا کام یہ ہے کہ مریض سے اچھی بات کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 36 سے 16۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی عیادت کرنے کے لیے کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک اچھی بات کہا کرتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پاک کرنے والی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، تو ہمیں بیمار سے اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ مریض کے پاس کرنے والے کاموں میں سے آخری کام یہ ہے کہ مریض کے لیے شفا کی دعا کریں۔ اس تعلق سے صحیح الجامع کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6388۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے پاس جا کے یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ دیتے ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اس دعا کی وجہ سے 7 مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اس بیماری سے نجات دے دیں گے اگر اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو۔ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے یہ دعا۔ اگر آپ کسی بیماری کے پاس جاتے ہیں تو اس کے لیے، اس کی شفا کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے، میرے بعد آپ سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد